بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ آج میرے دوستو آپ کو قرآن کی اہمیت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن قرآن کا آج ایک بہت بڑا معجزہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا سبق ملے گا۔ تو ایک بس میں ایک دیہاتی پیسے گن رہا تھا۔ وہ اپنی بھینس بیچ کے آیا تھا، پیسے گن رہا تھا، تو ادھر ایک بس میں ایک نوسر باز فراڈی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کس نے 1000 کے نوٹ کتنے گنے ہیں، 500 کے کتنے ہیں، 100 کے کتنے ہیں اور 50 کے کتنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک فراڈ کی اسکیم آئی۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس نے اپنا پرس نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اب دیہاتی کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرا پرس کسی نے نکال لیا، میرا پرس کسی نے نکال لیا۔ اس کے بعد بس والے نے بس روکی، اس کے بعد سب کی تلاشی لی گئی، تو دیہاتی کے جیب سے وہ پرس نکلا۔ اس نے کہا پرس بھی تھا، اس میں پیسے بھی تھے، اس میں 500 کے اتنے نوٹ تھے، 1000 کے اتنے تھے، 100 کے اتنے تھے اور 50 کے اتنے نوٹ تھے۔ اور واقعی جب نوٹ دیکھے گئے تو وہ نوٹ اتنے ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو پرس اس کا ہے۔ دیہاتی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھینس مجبوری میں بیچی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے کبھی چوری فراڈ نہیں کیا، تو یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی نوسر باز ہے، کوئی چور ہے، تو میرے پہ الزام لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پرس تمہاری جیب سے نکلا ہے، پیسے جو بتا رہا ہے اتنے نوٹ ہیں، 1000 کے اتنے، 500 کے۔ اس نے کہا میں گن رہا تھا، اس نے شاید دیکھ لیے ہوں گے۔ بس والے یقین نہ کریں، اس میں سے ایک نیک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب چور کو کہا کہ تمہاری جو فراڈی تھا نوسر باز، تمہاری تسلی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی پیسے مجھے دے۔ اور بس کو روکا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مسجد میں چلتے ہیں، ادھر جا کے وضو کرتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دونوں حلف دیتے ہیں۔ اگر ہو جاتا ہے تو وہ نیک بندے نے کہا کہ اس بندے کو تم نے پیسے دے دینے ہیں۔ وہ رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، میں کیسے اس کو پیسے دے دوں، یہ فراڈی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، آج قرآن کا معجزہ دیکھتے ہیں۔ تو جناب علی مسجد میں گئے، وضو کیا، فراڈی نے بھی ہاتھ رکھا۔ فراڈی نے کہا جی یہ پیسے میرے ہیں۔ اب نیک بندے نے روتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تمہیں پتہ ہے، تم آج اپنا جو ہے نا آج اپنا کرشمہ دکھاؤ، میں غریب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنے بندوں کے سامنے سارے بندے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے تو پھر تمہیں پیسے دینے پڑیں گے۔ اس نے پیسے روتے ہوئے پکڑا دیے، دے دیے پیسے۔ اب وہ فراڈی کہتا ہے میں اب بس پہ نہیں جاؤں گا، میرا ساتھ ہی گاؤں ہے، میں نا جلدی سے وہ کیونکہ چور ہوتا ہے نا، تو وہ پیسے لے کے نا تو جلدی سے سڑک کراس کرنے لگا تو سامنے سے کار آ کے اس کو ٹھا کر کے لگی، گر گیا۔ وہ پیسے بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں، مر گیا وہ۔ کار والے نے اس کے اوپر کار چڑھانے کے بعد دوبارہ پھر واپس لا کے پھر دوبارہ اس کے اوپر چڑھائی کار۔ اب جناب کار والے کو روکا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ پہلے ٹکر ماری۔ اس نے کہا بھائی جان میں آپ کو خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے سڑک پہ بہت بڑا یہ سانپ نظر آیا تو میں نے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ اب میں نے جب گاڑی چڑھانے کے بعد دیکھا کہ یہ ابھی پھڑک رہا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تو میں نے دوبارہ سانپ کے اوپر دوبارہ گاڑی چڑھا دی۔ اور آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں نے جب یہ مر گیا ہے، آپ سارے سب نے مجھے دکھایا تو یہ تو واقعی بندہ تھا۔ اوہ یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ واقعی تم نے؟ انہوں نے کہا واقعی مجھے یہ بہت بڑا سانپ نظر آیا، میں نے دوبارہ، میں پاگل تو نہیں ہوں کہ ایک دفعہ گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی ہے غلطی سے، فرض کرو میں دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ پھر اس کے اوپر کیوں گاڑی چڑھانی تھی؟ اب وہ نیک بندہ بولا، اس نے کہا تم نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے انصاف دینا، آج انصاف دیکھ لو۔ تو میرے دوستو جو جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں ان کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ یہ قرآن بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، بس اس پہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا ایمان ہے ان کے سامنے وہ نتیجہ بھی نکل آیا۔ تو میرے دوستو آپ کو یہ بالکل حقیقت سٹوری ہے، یہ میرے اس دوست نے سنائی جس کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو میرے دوستو اس کو شیئر کیجئے گا، اچھی لگے تو یقیناً یہ ایک سبق آموز سٹوری ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے
اور اللہ آپ کو آباد رکھے، اور کبھی بھی ایسی زندگی میں غلطی نہ کرنا، قرآن کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال میں اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ قرآن کے بہت بڑے معجزات ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت جو ہے نا، وہ لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ اس کی قیمت نہیں بندہ دے سکتا۔ بس اس کو جانیے کہ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے اور ہر گھر میں ہے۔ اس سے کیمیا کے نسخے لوگوں نے نکالے ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ تو میرے دوستو، اس کو جتنا پڑھیں، شیئر کریں۔